پہلے یہ آسانی تھی نا کہ آپ پورا اسکرپٹ پڑھتے تھے, پھر آپ کو اگر پسند آیا کیریکٹر تو آپ نے چوز کیا, نہیں آیا تو منع کر دیا. اماں وہ ہماری شادی کی سالگرہ. آئی چلو. ہاؤ ڈو یو پک اے رول؟ اگر آپ کے پاس اسکرپٹ بھی نہیں ہے, آپ کو کیا ایک سارٹ آف پچ دی جاتی ہے کہ یہ اسٹوری جو ہے ایسی ہوگی, آپ کا کیریکٹر ویسا ہوگا؟ ہمیں ون لائنر بتا دیتے ہیں کہ اوور آل اسٹوری کیا ہوگی. آپ کو تو رول آف دا مدر بہت زیادہ آفر کیا جاتا ہے. ہونے چاہیے کہ کوئی ذرا گلیمرس سی مدر چاہیے, تو جی لیلا زبیری کو بلا لیں. ابھی میرا ریسنٹلی ایک ڈرامہ چلا ہے تن من نیلو نیل, اس میں میرا ایک بہت ڈفرینٹ کیریکٹر تھا. سنیما میں لوگ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے, لیکن ڈرامہ ہم روز شام کو 8 بجے دیکھ لیں گے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک ہمارے تھیٹر بہت کم ہو گئے ہیں, اور جو ہیں بھی اب ان کا ٹکٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں رہے ہیں. لیکن ڈراماز میں اس طرح کا بڑا بجٹ نہیں ہم نے دیکھا, حالانکہ پیسہ ادھر ہے, ریٹرن نہیں ہوتا نا اتنا. اس وجہ سے جو چینل اونرز ہیں وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. نیٹ فلکس پہ آ رہی ہیں کافی ڈفرینٹ چیزیں, اب یہاں بھی ہماری بھی بن رہی ہیں. ان یور اوپینین دی گریٹسٹ ایکٹریس جو پاکستان میں سنس دی 80s آئی ہوں؟ بہت سی اچھی اچھی ایکٹریسز تھیں. روحی بانو جو اب تک کام کری, ان میں اگر دیکھا جائے تو بشرا انصاری. کوئی ایسا رول ہے جو آپ پلے کرنا چاہتی ہوں, جو آپ کہیں کہ یار اگر ایسا مجھے رول ملے تو مجھے بہت مزہ آئے, سم تھنگ ویری ڈفرینٹ ٹو واٹ یو ڈو؟ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کا کیریکٹر ہو, تاکہ جو میری اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کے ہو, ڈفرینٹ ہو. اس طرح کے کیریکٹرز ہیں پھر میں دل سے کرتی ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very excited today for one of Pakistan's biggest stars of all time, Laila Zuberi. Thank you so much for being on the podcast. It's my pleasure. Acha, abhi I wanted to start with aapki mashallah career kafi, it's been a long time now. So 1984, correct me if I'm wrong. 85, ٹھیک ہے. اچھا 1985 سے لے کے آج تک اگر آپ کا خیال میں کتنی ہماری جو انڈسٹری ہے, ڈراماز, انٹرٹینمنٹ ان جنرل کر لیتے ہیں, کتنی کچھ ایوالو ہوئی ہے, اور از اٹ فار دا بیٹر, از اٹ فار دا ورس؟ کچھ اس کے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ نیگیٹیو بھی ہیں, کیونکہ میں نے سارے 40 ایئرز ہو گئے مجھے, 4 ڈیکیڈس, تو میں نے سارا کچھ دیکھا ہے چینج ہوتے ہوئے, سارا ایوولوشن دیکھا ہے پورا اس کا. تو جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت ایک ہی چینل تھا اور خالی PTV تھا, اور وہ ایک وقت میں ایک ہی ڈرامہ بنتا تھا. اب دیر آر سو مینی چینلز اور اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے, تو اب جو ہے ایک وقت میں کئی ڈرامے آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو فائنینشلی تو بہت بہتر ہو گیا ہے, جو فی اسٹرکچر بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت تو ہارڈلی کچھ پیسے ملتے تھے, تو جو لوگ کرتے تھے وہ شوق کے لیے کرتے تھے اپنے, بس جن کو جنون تھا, شوق تھا, وہ لوگ ہی صرف اس فیلڈ میں آتے تھے. مگر اب آپ اس پہ سروائیو بھی کر سکتے ہیں, تو اس میں اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس کے پازیٹیو وہ ہے. اور نیگیٹیو تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ ایک بالکل ہی کارپوریٹ سیکٹر میں چلا گیا ڈرامہ. جو ڈرامہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کارپوریٹ سے الگ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسے اور یہ ساری چیزیں انوالو ہو گئی ہیں, اور اس میں یہ کہ ٹائم از منی, تو لوگ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے. پہلے ہم یہ تھا کہ ایک ڈرامہ کر رہے ہوتے تھے, اس کی 5 ڈیز تک ریہرسلز چل رہی ہوتی تھی, اور پھر جب ہم کرنے جاتے تھے اسٹوڈیو میں سیٹس لگے ہوتے تھے, تو سب کو زبانی یاد ہوتا تھا, اور سب بہت انوالو ہوتے تھے اس کے ساتھ, ڈرامے کے ساتھ. سارے کیریکٹرز کی آپس میں کیمسٹری ہوتی تھی. مگر اب ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پہ جانا ہے, ایک ڈرامے کے سینس کر کے دوسرے ڈرامے کے سینس کرنے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کیریکٹر کے ساتھ انوالومنٹ نہیں ہوتی, آپس میں اتنی کیمسٹری بھی ڈیولپ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ اتنا زیادہ ساتھ میں کام کر نہیں رہے ہوتے. بس آپ آتے ہیں سیٹ پہ, آپ نے فٹافٹ سین کیا, آپ نکل گئے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب ہم اتنی زیادہ اس پہ محنت کرتے تھے. تو اب مجھے تھوڑا سا شروع میں پرابلم ہو رہی تھی اس چیز میں کہ ایک دم سے جا کے سیٹ پہ آپ کو کرنا. پہلے سے اسکرپٹ بھی نہیں ملتا, اب اسی وقت دیتے ہیں آپ کو سیٹ پہ کہ یہ آپ کر لیجیے, اور وہ آپ کو اسی وقت کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب اگر میں اس طرح دیکھوں, اگر آپ ایک زیادہ کوالٹی پروڈکٹ بنائیں کوئی بھی چیز میں, اور اس پہ زیادہ ٹائم لگائیں, اور اس میں ایفرٹ ڈالیں, تو وہ چیز بھی پھر بہتر آئے گی. تو جو آپ نے بات کی کہ بہت کارپوریٹ ہو گیا, کیا کارپوریٹ کے فائدے میں نہ ہو اگر ایک بہتر پروڈکٹ آ رہا ہو جس میں زیادہ تھوڑا جان ماری گئی ہو, جس میں زیادہ ایفرٹ, ریہرسلز, یہ ساری چیزیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی میں تو سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے ایسا. ابھی بھی میں تو اس چیز کو انکریج کرتی ہوں,
بلکہ میں تو میری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے پہلے سے اسکرپٹ دیں تاکہ میں اس کو خود پڑھوں, اس کی کوئی تیاری کروں اس کے حساب سے. مگر اب کچھ ایسا بن گیا ٹرینڈ, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسکرپٹ دیتے بھی ہیں تو کوئی آرٹسٹ پڑھتا نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو اس لیے جو ہے وہ لوگ یوزولی نہیں دیتے پہلے سے, اور پہلے سے نہیں ہوتی ریہرسلس وغیرہ کچھ بھی, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے, فرق تو پڑتا ہے. مگر یہ کہ کیونکہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے تو شاید اس وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اتنے دن ایک ڈرامے کو دیں. تو فار ایگزامپل آپ کی کریئر میں ہاؤ ڈو یو پک اے رول؟ اگر آپ کے پاس اسکرپٹ بھی نہیں ہے, آپ کو کیا ایک سارٹ آف پچ دی جاتی ہے کہ یہ اسٹوری جو ہے ایسی ہوگی, آپ کا کیریکٹر ویسا ہوگا؟ ہمیں ون لائنر بتا دیتے ہیں کہ اوور آل اسٹوری کیا ہوگی, اس میں آپ کا کیریکٹر کیا ہوگا, کس لیول کا ہوگا, کس طرح کا ہوگا, نگیٹو ہے پازیٹیو ہے کیا ہے. تو ظاہر ہے اس میں اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا, نیچرلی وہ لوگ پہلے بہت ظاہر ہے بڑھا چڑھا کے ہی بتاتے ہیں. جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو ویسا نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا تھا, کیونکہ آپ اسکرپٹ نہیں پڑھتے. پہلے یہ آسانی تھی نا کہ آپ پورا اسکرپٹ پڑھتے تھے, پھر آپ کو اگر پسند آیا کیریکٹر تو آپ نے چوز کیا, نہیں آیا تو منع کر دیا. اب تو آپ وہ زبانی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو بلیو کرنا پڑتا ہے, ان لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اور کارپوریٹ کی اگر ہم بات ہی کریں, آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سملر رولز آفر کیے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اب جس پارٹ آف یور کریئر میں آپ ہیں کہ آپ کو تو رول آف دا مدر بہت زیادہ آفر کیا جاتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیورسٹی کم ہے ان ٹرمز آف رولز؟ بالکل بہت کم ہے, اور وہ ایک طرح سے وہ ایک ٹھپا سا لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی انہیں چاہیے کہ کوئی ذرا گلیمرس سی مدر چاہیے تو جی لیلا زبیری کو بلا لیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا ڈفرینٹ سا کیریکٹر ہو تو اس کے لیے ذہن میں آئے کہ لیلا زبیری کو بلا لیں. مگر مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس عرصے میں کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ کیریکٹرز بھی کیے ہیں. ابھی میرا ریسنٹلی ایک ڈرامہ چلا ہے تن من نیلو نیل, اس میں میرا ایک بہت ڈفرینٹ کیریکٹر تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے اس کے لیے انہوں نے آفر کیا اس رول کے لیے, جو کہ ایک اتنا ڈفرینٹ, تھوڑا سا نگیٹو بھی تھا اور بالکل گلیمر نہیں تھا اس میں, بلکہ ڈائریکٹر نے تو کہا کہ اس میں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈی گلیمرائز کر سکتی ہیں وہ کر لیں. تو اس طرح کا تھا, تو مجھے کچھ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, چیلنجنگ لگتا ہے, وہ مزہ آتا ہے اس میں کرنے میں. آپ یہ کہیں گے کہ یہ رول ان ریسنٹ میموری آپ کی شاید موسٹ ڈفرینٹ رول ہوگا؟ بالکل. کوئی ایسا رول ہے جو آپ پلے کرنا چاہتی ہوں جو آپ کہیں کہ یار اگر ایسا مجھے رول ملے تو مجھے بہت مزہ آئے, سم تھنگ ویری ڈفرینٹ ٹو واٹ یو ڈو؟ مطلب کوئی ایسا اسپیسیفک کیریکٹر نہیں ہے, مگر یہ کہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کا کیریکٹر ہو, تاکہ جو میری اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کے ہو, ڈفرینٹ ہو, جس میں کچھ کرنے کا مارجن ہو. اب ایک ایسا ہی اگر کیریکٹر جیسی میں ہوں, اسی جیسے کہتے ہیں بس آپ جیسی ہیں آپ ویسے ہی آ جائیں, اسی طرح کے کپڑے چاہیے. اچھا, کاسٹیوم وغیرہ اس طرح بھی نہیں ہوتا؟ ہاں, تو اس میں مجھے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی, وہ تو میں اسی طرح گئی اور اسی طرح جا کے بول دیا. مگر جب اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں, جیسے ایک پریزاد میں نے کیا تھا, اس میں شادی کرانے والی حجن بوا کا کیریکٹر تھا, وہ بھی ایک کیریکٹر بہت ڈفرینٹ تھا. تو اس طرح کے کیریکٹرز نا پھر میں دل سے کرتی ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں کرنے میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ڈفرینٹ کیریکٹرز ہونے چاہیے, جو کہ اب ہوتے نہیں ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, ویری ہارڈ, ویری ریئر. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ آتی ہے اسٹوڈیوز یا نیٹ ورکس وغیرہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی جو بکتا ہے وہ پھر ہم بنائیں گے, جی. لیکن اگر آپ مجھے ایک نئی چیز دو گے نہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے آئی فون نہیں دیتے تو میں آج بھی 3310 استعمال کر رہا ہوتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے وہ چاہیے نا. Exactly. اسی طریقے سے اتنے مزے کے نیو ایج چیزیں آ رہی, اسپیشلی اگر آپ ہالی ووڈ دیکھیں, بالی ووڈ دیکھیں, بہت انوویشن ہے. آنیسٹلی آپ جس طرح یو آر پارٹ آف چڑیل, سم تھنگ ڈفرنٹ, سم تھنگ نیو. تو اتنا کیا ہیزیٹیشن ہے اس کارپوریٹ ورلڈ میں کہ یار اس میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے؟ بس اصل میں ایک تو ہمارے یہاں ایک بہت غلط سسٹم جو ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں ٹی آر پی. ٹی آر پی جو ہوتا ہے کہ ریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے, کہ جو ڈراموں کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو ایڈز ملتے ہیں. اگر ریٹنگ اچھی ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ ایڈز ملتے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ ایسے ڈراموں کی زیادہ آتی ہے جو کہ اس طرح کے ہوتے ہیں, گھریلو قسم کے اور ٹپیکل سے جو سٹوریز چل رہی ہیں. تو وہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے, ان کو پروڈکشن کمپنیز کو, کہ اس کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے. کوئی اگر آؤٹ آف دا باکس چیز لے کر آئیں گے تو شاید ان کو لگتا ہے کہ اس کی ریٹنگ اتنی نہ آئے, تو رسک نہیں لینا چاہتے, چانسز نہیں لینا چاہتے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایشو ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آئی گیس چل بھی تو رہے ہیں نا, مطلب آپ یہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ انڈسٹری چل رہی ہے. اگر میں آپ کو اسی چیز کا سارٹ آف مثال دوں یا سوال پوچھوں کہ
فلمز جو ہیں مثال کے طور پہ آپ کا ڈرامہ انڈسٹری آپ جو بھی کہہ لو وہی چیز بنا رہی ہیں جیسا ہے ریپیٹیو ہے لیکن چل تو رہا ہے نا, ایک بہت اسٹرانگ آڈینس ہے. بالکل ویئر ایز فلمز جو ہیں ہم نے پچھلے 4-5 سال میں دیکھیں, چلے مونا جاٹ سائڈ, بالکل فلمز اس طرح چل نہیں پا رہی. نہیں بالکل بھی نہیں. آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیا ڈفرینس ہے اتنا کہ سنیما میں لوگ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے, لیکن ڈرامہ ہم روز شام کو 8 بجے دیکھ لیں گے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تھیٹر بہت کم ہو گئے ہیں, اور جو ہیں بھی اب ان کا ٹکٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں رہے ہیں. جو ایک عام مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اگر وہ ایک فیملی جانا چاہے دیکھنے کے لیے فلم, تو اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ جی اگر 800 سے 1000 کا ایک ٹکٹ آ رہا ہے, تو اگر فیملی میں 6 لوگ ہیں تو پہلے آپ اتنے مہنگے ٹکٹ لے کے جائیں, اس کے بعد وہاں جائیں گے تو ظاہر بچے کچھ کھائیں گے پئیں گے, پاپ کارنز یہ وہ, تو وہ آپ کو بہت مہنگی تفریح پڑ جاتی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہی دیکھ لیں گے, یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے ہیں جانا. سب سے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے. جیسے پہلے تھے کہ کچھ سستے بھی سنیماز ہوا کرتے تھے, اس میں چلے آتے تھے. بالکل, اس میں نارمل جو سنیماز ہوتے تھے, اور اس میں عام لوگ بھی جا کے دیکھ لیتے تھے. ہم لوگ کہا کرتے تھے وہ 6 آنے والے بھی ہوتے ہیں اس میں, تو جو آگے بیٹھے ہوتے تھے ان کا سستا ٹکٹ بھی ہوتا تھا. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے سنیماز ضرور آنے چاہیے, یا جیسے پہلے ڈرائیو ان سنیماز ہوتے تھے وہ بھی بہت اچھے رہتے تھے. وہ بھی اس طرح کی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے. جب زیادہ تھیٹرز ہوں گے, ان کے اوپر زیادہ فلمیں لگیں گی اور ٹکٹ کم ہوگا تو لوگ ضرور جائیں گے. ایک تو سنیماز کم ہے, پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بجٹس اتنے زیادہ اس لیے نہیں ہیں کہ ظاہر فلم اتنی چلتی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اتنا پیسہ اس میں انویسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹرن تو آنا نہیں ہے. تو جب وہ پھر ایک وشیس سرکل بن گیا, جب آپ ظاہر انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو فلم وہ جو ہے اتنی چلتی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہماری یہاں کی لوکل فلمیں ہیں ان کو اتنا زیادہ انکریج کیا بھی نہیں جاتا, کیونکہ میرے اپنے جاننے والوں کے 1-2 کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے فلم بنائی اور اچھی فلم تھی, فلم لگی 2-3 دن لگی, اس کے بعد کوئی ایک ہالی ووڈ کی بہت مووی آ گئی فیمس, تو انہوں نے وہ فلم ہٹا کے وہ مووی لگا دی. تو ظاہر ہے ان کا نقصان ہو گیا. نیچرلی 2-3 دن اگر فلم چلی ہے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے لیکن یہ سنیما اونرز وہ تو ایک بزنس کر رہے ہیں نا, انہوں نے تو ایسے دیکھنے, انہوں نے ٹاپ گن اتنی کی خریدی تو یہ اتنی کی خریدی تو اس کی انویسٹمنٹ, انہیں بھی پیسے کمانے ہیں. یہ ایشو تو ہے. لیکن پھر اگر ہم پیسوں کی ہی بات کریں, ابھی ہم نے دیکھا امرو عیار کی بہت بڑا بجٹ تھا, مولا جٹ کا بہت بڑا بجٹ تھا, وار کا بہت بڑا بجٹ, بہت ساری فلمیں ہیں ان کا بہت بجٹ تھا. لیکن ڈراماز میں اس طرح کا بڑا بجٹ نہیں ہم نے دیکھا. حالانکہ پیسہ ادھر ہے, اگر ہم بات کریں تو پیسہ ادھر بن رہا ہے, لیکن بڑی بجٹ کی فلم ادھر آ رہی ہے. تو ایک بڑی مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا جہاں امریکہ میں آپ کے سوپ آپراز لگتے تھے, دا بولڈ اینڈ دا بیوٹیفل, فلانا ڈمکانا, اور وہ ایک اسٹینڈرڈ یا میکسیمم آپ کو فرینڈز مل جاتا تھا. ایک سوپ آپرا انڈسٹری تھی. پھر جب وہ پیسے بنانا شروع ہوئے, انہوں نے پھر بڑی فلمیں مطلب بڑی ٹی وی شوز بنائے. مثال کے طور پہ گیم آف تھرونز جیسے بڑے بجٹ. پاکستان میں یہاں پہ بہت سارا پیسہ بن رہا تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بھی جیسے بات کی, اب تو بہت ساری نیٹ ورکس بھی ہیں, بہت ساری پروڈکشن ہاؤسز بھی ہیں, بہت سارے ڈرامے بن رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ڈراموں میں زیادہ پیسہ آئے, کہ مثال کے طور پہ 80 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپے کا یا ارب روپے کا ڈرامہ بن رہا ہو؟ وہی بات ہے کہ وہ ریٹرن نہیں ہوتا نا اتنا, اس وجہ سے, کیونکہ جو چینل اونرز ہیں تو وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, اور یہ ہے کہ آپ ان کو دیں تو وہ ظاہر اتنا خرچ نہیں کرنا چاہتے, تو وہاں سے آپ کو اتنے پیسے ملتے نہیں ہیں. تو نیچرلی جو پروڈیوسر ہے پھر وہ کیوں اتنے پیسے لگائے گا جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا ریٹرن اتنا آنا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری ایک وشیس سرکل سا بنا ہوا ہے. ہماری جو اس کو نا اصل میں ایک انڈسٹری کا اس کو ابھی تک وہ نہیں ملا ہے. ایک انڈسٹری بنانی چاہیے, شوبز انڈسٹری ہونی چاہیے پراپر, جس میں تھوڑی سی گورنمنٹ کی ہیلپ بھی ہو. جب تک گورنمنٹ اس میں بیچ میں نہیں ہوگی بہت مشکل ہے کہ جو ایک عام پروڈیوسر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے, جگہ بہت تنگ ہے اس کے لیے. اور یہ جو اب OTTs آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ ٹیپ میڈ ہے, مائیکو ہے, اس طرح اب وہ بھی ایک اسپیس میں آ رہے ہیں. یہ ایک نئی اسپیس ہے, ایک نیا ماڈل ہے, سبسکرپشن ماڈل ہے. آپ کو لگتا ہے ادھر شاید کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ادھر تو ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہے اب نیٹ فلکس پہ آ رہی ہیں کافی ڈفرینٹ چیزیں. اب یہاں بھی ہماری بھی بن رہی ہیں, 1-2 سیریز بن رہی ہیں جو نیٹ فلکس پہ چلنے والی ہیں. تو وہ بھی بہت مہنگے بجٹ میں بنی ہیں, تو ہوپ فلی وہ بہت اچھی ہوں گی.
اور اس کے علاوہ جو بھی ریسنٹلی اس پہ چلی ہیں چڑیلس تھا وہ کافی زیادہ How was that experience آپ کے لیے؟ اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. ڈفرینٹ تھا، بہت ڈفرینٹ تھا, اور وہ ڈائریکٹر بھی بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا اس ٹیم کے ساتھ کام کر کے, بڑا اچھا لگا. آپ نے کراس بارڈر کتنا کام کیا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو ہماری اوبویسلی پڑوسیوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں پولیٹیکلی اور شاید ملیٹریلی, اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کافی سفر کرتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں؟ ایشوز تو ہمارے انٹرنل ہیں, مگر یہ کہ جیسے پہلے باہر کراس بارڈر لوگوں کو موقع ملتا تھا کام کرنے کا, وہ اب نہیں مل رہا ہے. اور پھر جو ان کے وہاں پہ ہمارے ڈرامے نہیں دکھائے جاتے, نہیں چلتے, یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے فرق. تو شاید اگر آپس میں حالات بہتر ہوں تو میرے خیال سے آرٹسٹوں کے لیے تو بہتری ہوگی. آپ نے ویسے فار ایگزامپل اس ان دی 80s یا اس ٹائم پہ کوئی ایسا وقت آیا تھا جب کوئی اپرچونیٹیز آئیں ٹو گو مے بی ورک ان انڈیا اور اینی تھنگ لائک دیٹ؟ I got an offer that was in 86-87 ہم لوگ گئے تھے شارجہ کپ میں, ہمیں بلایا تھا. تو وہاں پر راج کپور صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے ڈرامے ہیں وہاں پونا اکیڈمی میں چلائے جاتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے ان لوگوں کو, تو ہمارے ڈرامے ان کو دکھائے جاتے ہیں. تو وہ بڑے امپریس تھے ہمارے ڈراموں سے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس میں کاسٹ کروں, جو کہ بعد میں انہوں نے زیبا کو لیا تھا, ہینا جو بنائی تھی. بالکل. تو اس کے لیے انہوں نے آفر کیا تھا, مگر اس وقت انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ جو تھے یہاں پہ آرمی میں تھے. تو میں یہ پوچھنا تو وہ اس سے تو کچھ مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے, I'm sure. ہاں, تو اس وجہ سے میں تو ریفیوز کر دیا. مگر اس وقت اور بھی میرے ساتھ تھی, شہناز شیخ تھی, مرینا خان تھی, ان کو بھی انہوں نے آفر کیا تھا, بٹ دے ریفیوزڈ آلسو. اینڈ اگر میں آپ سے یہ ٹاپک چھڑی گیا ہے فرام دی ٹائم دیٹ یو اسٹارٹیڈ ایکٹنگ سے لے کے اگر میں ابھی تک آپ سے پوچھوں تو آپ کی جو زمانے کی گریٹ چیزیں وقت یار فار ایگزامپل ہو وڈ یو سے واز دی in your opinion the greatest actress جو پاکستان میں since the 80s آئی ہوں؟ since the 80s اس زمانے کی, آپ کے زمانے کی؟ ہمارے زمانے کی. اچھا, میرے زمانے میں بہت سی اچھی اچھی ایکٹریسز تھیں. روحی بانو ان میں سے ایک بہت اچھی ایکٹریس تھیں, اور جو اب تک کام کری ان میں اگر دیکھا جائے تو بشرا انصاری بہت اچھی ہے. مطلب وہ ہر طرح کے کیریکٹرز کر لیتی ہیں, کامیڈی بھی, سیریس بھی, تو کافی اس میں ان میں ورائٹی بہت مل جاتی ہے. اور ایکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو ایکٹرز کا پوچھیں, ایکٹرز کا بھی بتائیں. ایکٹرز میں تو خیر بہت اچھے ایکٹرز تھے جو جن میں سے کچھ رہے بھی نہیں اب ہمارے ساتھ, جیسے عابد علی تھے, طلعت حسین صاحب تھے, کبھی صاحب تھے, اور کیا کہتے ہیں, اور بہت سارے تھے ایسے جو کہ بہت اچھے ایکٹرز تھے. جو تھوڑے بعد میں آئے ان میں سے نعمان اجاز بہت اچھے ہیں. اور یہ ینگ لاٹ میں سے آپ کو کوئی پسند ہے جو آج کل کی سٹارز آپ کے لیے؟ ماہرہ, فواد خان, ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے who's got talent؟ اگر ٹیلنٹ دیکھا جائے تو صبا قمر میں بہت زیادہ, وہ بہت اچھی آرٹسٹ ہے, اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. اور لڑکوں میں یہاں فواد خان بہت اچھا ہے. ماہرہ کا یہ ہے کہ ماہرہ اوور آل اس کا بہت اچھا ایک وہ ہے, کیا کہتے ہیں, پیکیج ہے پورا اس کا, جو سمجھ لیں کہ لکس میں بھی اچھی ہے, دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے, کلاس بھی ہے اس میں. تو شی از ویری گڈ, مطلب اچھی لگتی ہے وہ بہت. یہ کمپوز سی لیڈی لائک ٹائپ ایک فیلنگ ہے. اچھا, اسی سارٹ آف سینیریو میں یہ بھی سمجھ چاہ رہا تھا, آپ نے جب شروع کیا اور آج فار ویمن کتنا کچھ بہتر ہوئی ہے انڈسٹری, اور کوئی ابھی ایسا ہے کہ اٹس اے لاٹ ایزیئر یا سیفر ٹو ورک ان انوائرمنٹ؟ کیونکہ لوگ ویسے بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی میڈیا میں تو عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے اور یہ اور وہ. اب ہمیں پتہ نہیں, ہم تو بائی اسٹینڈرڈز ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہوتا. ایک تو اپنے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اب مجھے سمجھ لیں 4 ڈیکیڈز ہو گئے اس فیلڈ میں, اور میں اس وقت آئی کہ جب کہ ہمارے یہاں ٹابو تھا کہ اس فیلڈ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور مجھے بھی کافی باہر سے پرابلمس فیس کرنی پڑیں اس لحاظ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اچھی فیلڈ نہیں ہے, کیوں تم نے جوائن کی ہے. بہت مخالفت بھی ملی فیملی, مطلب ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے. مگر مجھے کبھی کوئی بیڈ ایکسپیرئنس نہیں ہوا الحمد للہ. پورے 40 ایئرز میں کوئی ایک
بھی ایسا ایکسپیرینس اپنا بیڈ ایکسپیرینس نہیں بتا سکتی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اپنے اوپر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہی کرے اگر آپ ٹھیک ہیں تو مجھے کبھی ایسا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا. میرے لیے اس وقت بھی سیکیور تھا اور اب بھی سیکیور ہے. جب بھی مجھے عزت ملی اب بھی مجھے بہت عزت ملی. مگر اب یہ ہے کہ اب زیادہ پڑھی لکھی فیملیز کی لڑکیاں آ رہی ہیں, اچھی فیملیز سے آ رہی ہیں, تو اب یہ ہے کہ اب میرے خیال سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہا. اب لڑکیاں ہیں بھی بڑی اسٹرانگ, وہ اپنے لیے اسٹینڈ بھی لے سکتی ہیں اور فائٹ بھی کرتی ہیں. تو میرے خیال سے جب بھی کوئی برائی نہیں تھی اور اب بھی کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے فیملی پریشر کی بات کی. ایک جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ شاید ایک ڈاکٹر ہی سمجھ پاتا ہے, کیونکہ آڈ آورس پہ کام پہ جانا, کچھ ان کی شفٹس ایسی ہوتی ہیں, کام ایسا ہوتا ہے. ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگی میں تھوڑا سا ایک اس طرح کی ایک سملیرٹی ہے کہ اب 12 گھنٹے کی شوٹ ہے, کبھی صبح 6 بجے شروع ہو رہی ہے, کبھی رات 12 بجے شروع ہو رہی ہے. یہ زندگی مینٹین کرنا ینگ ایج میں تو چلو ہو جاتی ہوگی, لیکن ایز یو گیٹ اولڈر, اوبیسلی آپ نے بات بھی کی, آپ شادی شدہ ہیں, فیملی, کیسے یہ ساری چیزیں بیلنس ہوتی ہیں؟ ہاں, ہوتا تو ذرا مشکل ہے, تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے. ایک تو ٹائم مینجمنٹ اور دوسرے اپنی پرائرٹیز. آپ اگر اپنی پرائرٹیز سیٹ کر لیں شروع میں, جب میں نے جوائن کیا شوبز, میں نے جب بھی اپنی پرائرٹیز سیٹ کی کہ میری فیملی, میرا گھر کمز فرسٹ, اس کے بعد سب کچھ ہے. تو اور میں نے پھر اسی کو ابھی تک اپنے اس کے لائف میں اس کا حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کوئی بھی کام, کوئی بھی اچھے سے اچھا پروجیکٹ بھی چھوڑ دیتی ہوں اگر میری فیملی کو میری ضرورت ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے فیملی کی سپورٹ بھی ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا فیملی کی طرف سے کبھی, یعنی اپنی جو کلوز فیملی ہے, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, میرے پیرنٹس, ان کی طرف سے مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے میں ان کو ٹائم دیتی ہوں. تو اس لیے میں نے اس کو یہی رکھا. اور ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کیا کہ میں لگاتار کام نہیں کرتی, بیچ میں ٹائم اپنے لیے بریک بھی لیتی ہوں, اپنے گھر کے لیے ٹائم نکالتی ہوں, سوشلائزنگ بھی کرتی ہوں. میری سوشل سرکل بہت بڑا ہے تو وہ بھی مجھے کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی میں ٹائم نکالتی ہوں. تو میں اس حساب سے اپنی ڈیٹس دیتی ہوں. اس میں ہم مینیج کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ جب آپ سے وہ لوگ ڈیٹس لے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کوئی پروجیکٹ سائن کرتے ہیں, تو اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کی کیا کیا مصروفیات آنے والی ہیں, تو آپ اس حساب سے اپنی ڈیٹس مینیج کریں. ان کو بتائیں کہ جی فلاں میری ڈیٹس اویلیبل ہے, فلاں ڈیٹس اویلیبل نہیں ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ کریں تو آپ کی زندگی میں سکون رہتا ہے. اور آپ نے تو اب ماشاء اللہ آپ نے بتایا بھی اتنے ڈیکیڈز کام کر لیے ہے. وڈ یو ریکمینڈ دس فیلڈ ٹو سے ینگر پیپل اور ٹو یور چلڈرن؟ بہت اسکوپ ہے اس میں, اور کیونکہ اب تو کام بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہم نے تو جب شروع کیا تھا اتنا کام نہیں تھا. اب کیونکہ اتنے زیادہ چینلز ہیں, اتنا زیادہ کام آ رہا ہے, پھر OTT بھی آ گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ہے, سب کچھ ہے, تو اب تو زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, تو ضرور آنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب تو پڑھایا بھی جا رہا ہے یہ سبجیکٹ کے, اور میں خود پڑھا بھی رہی ہوں زابسٹ یونیورسٹی میں. تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بچوں میں بڑا انٹرسٹ ہے اور وہ یہ چیز پڑھ کے بھی آگے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے میرے خاص سے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ پڑھا رہی ہیں, ہاؤ از دیٹ ایکسپیرینس گوئنگ؟ اینڈ ویسے ایکٹنگ جو ہے یہ کتنی کچھ پڑھائی جا سکتی ہے اور کتنی کچھ ایسی چیز ہے دیٹ یو جسٹ کائنڈ آف بورن ود اٹ؟ میرا یہ کہنا ہے کہ یا آپ ایکٹر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, کسی کو آپ زبردستی ایکٹر نہیں بنا سکتے. تو یہ ان بورن ٹیلنٹ ہوتا ہے, جیسے سنگنگ ہے وہ بھی ان بورن ہے, اسی طرح ایکٹنگ بھی ان بورن ہے. اور مگر یہ ہے کہ آپ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو گروم کر سکتے ہیں, اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس کو سکھایا جا سکتا ہے اور مزید اس کو پالش کیا جا سکتا ہے. تو اور جو یہ ہماری جو میں جہاں پڑھا رہی ہوں اس میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اس میں ایکٹنگ از ون آف دا مینی سبجیکٹس. تو اس میں کچھ بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, زیادہ کا نہیں ہوتا. جن میں ہوتا ہے ٹیلنٹ پھر وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے, کیونکہ میں زیادہ تر تھیوری نہیں پڑھاتی, میں ان کو زیادہ پریکٹیکل کرواتی ہوں. تو اس کی وجہ سے یہ کہ زیادہ اچھا انٹرسٹ بھی قائم رہتا ہے. تو اس میں ان کو پھر باقی چیزیں بھی کرنے کا موقع ملتا ہے. اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرواتی ہوں, اس میں ڈائریکشن بھی ہوتی ہے, اس میں پروڈکشن, اس میں سارا پوسٹ جو ہوتا ہے کام وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں.
اور کتنا مشکل ہے مثال کے طور پہ خود ایک چیز کرنا آپ کے لیے تو آسان ہو جاتا ہے نا, مسل میموری بن جاتی 30-40 سال بعد, لیکن کسی نئے بچے کو سکھانا کتنا آپ کو اس میں ریوارڈنگ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے ٹو گیٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا کرنا ہے. آج کل کے بچے بہت تیز ہیں ویسے, اتنا مشکل نہیں ہوتا, مگر یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے جب کوئی اچھا رزلٹ آگے سے نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچے کچھ واقعی کر رہے ہیں, جو آپ نے ان کو بتایا ہے وہ اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں, تو بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اور میں نے اسی لیے شاید جوائن بھی کیا, کیونکہ جب مجھے آفر ہوا تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا, کیونکہ میں ظاہر ٹائم اتنا تو مگر میں نے صرف اسی لیے جوائن کیا کہ میرا دل تھا کہ جو کچھ میں نے اتنے عرصے میں سیکھا ہے وہ آگے میں کسی کو سکھاؤں. تو جب آپ سے اب سورٹ آف ٹیچنگ بھی آپ نے دیکھ لی, ایک نئی انڈسٹری بھی دیکھ لی, سورٹ آف ایک ہولسٹکلی ایک چیز دیکھ لی, آپ کو لگتا ہے اب کیا نیکسٹ اسٹیپس ہونے چاہیے فار پاکستان ٹو سورٹ آف امپروو دیئر انڈسٹری, ٹو ڈو نیو تھنگس, ٹو مطلب سورٹ آف ایکسپینڈ ان اے نیو وے, ایکسائٹنگ وے, رائٹ؟ مطلب ابھی تک تو جو ہو رہا ہے وہ تو اچھا چل رہا ہے, لیکن ایک نئی دنیا میں آنے کے لیے کیا چیزیں مسنگ ہیں, کتنا کچھ گورنمنٹ کو کرنا ہے, کتنا کچھ دوسرے لوگوں کو کرنا ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اس کو انڈسٹری بنانے کے لیے, اور جب یہ ایک انڈسٹری بن جائے گی تو نیچرلی پھر اس میں گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پیسے نہیں ڈوبنے والے تو ہم اس میں زیادہ ایفرٹ کریں گے, زیادہ کوشش کریں گے, اور ہم آؤٹ آف دا باکس چیزیں لانے کی کوشش کریں گے. ابھی تو ہم نا چانسز لینے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے اگر ہم ایسی کوئی چیز لے کر آئیں گے. اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوگا کہ ہمیں سپورٹ ہے پیچھے سے اور ہمارے پیسے نہیں ڈوبیں گے, ہمیں اتنا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا, تو ہم چانسز بھی لیں گے, اور جب چانسز لیں گے تو ظاہر ہے پھر نئی چیزیں آئیں گی. اور فلم میں بہت ضروری ہے کہ اب فلم میں جو ہے ضرور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. اور جب ہماری فلم انڈسٹری بہتر ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہماری پوری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں, میرے پوڈ کاسٹ پہ کہے ہوئے تھے داور تھیٹر والے, وہ ان کی بات بھی صحیح تھی, گورنمنٹ کے پاس خود کون سے پیسے ہیں کہ وہ کسی اور کو پیسے دے, یہ بھی بات ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی ایک ایشو آ جاتا ہے. لیکن داور سے بیکاز ہی ڈز اے لاٹ آف ورک ان تھیٹر, میں جو ایک اور بھی بات سمجھنا چاہ رہا تھا, آپ کو لگتا ہے کتنا کچھ ضروری ہے تھیٹر اور اسٹیج پروڈکشن ایکٹنگ ٹیلنٹ نکالنے کے لیے؟ بہت, میں سمجھتی ہوں کہ بیسٹ میڈیا ہے تھیٹر, جو ہے سب سے ڈیفیکلٹ بھی ہے, اور اس میں بہت زیادہ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک تو فوراً رسپانس مل جاتا ہے اس کا نا. تو تھیٹرز ہمارے زیادہ ہونے چاہیے, بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں اس چیز کو نا زیادہ, جو میڈیا انڈسٹری اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا ہمارے سوسائٹی میں اس وقت جو ہے ایک ڈپریشن اور ایک عجیب قسم کا وہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں ایک عجیب سی چیز پیدا ہو گئی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت نیگیٹو ہے. تو یہ جو ہے آرٹ جو ہے نا وہ ایک آپ کو بہت پازیٹیو چیز کی طرف لے جاتا ہے, پیس کی طرف لے جاتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس میں بڑا سکون ہے. تو اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے ہمارے یہاں, اور یہ کہ گورنمنٹ, اس لحاظ سے میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو زیادہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے ہماری میڈیا انڈسٹری کو. اور اس میں جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ مواقع ملنے چاہیے, ان کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہونی چاہیے, تاکہ وہ ایک پازیٹیو چیز کی طرف آگے آئے. بالکل بالکل, اور انٹروسپیکشن کا بھی موقع ملتا ہے نا. مثال کے طور پہ جب آپ تھیٹر یا ایسی چیز کرتے ہیں تو وہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ آپ سمجھ بھی پاتے ہیں اسکرین پہ دیکھ کے شاید, یا اسٹیج پلے میں دیکھ کے. لیکن میں آپ سے آخری سوال یہی پوچھوں گا اسی کے ریلیٹڈ, کہ آپ نے بھی بات کی کہ نوجوانوں میں بہت زیادہ یا بہت کم ہوپ نظر آتا ہے, بہت دکھی سا ماحول ہے ابھی. آپ نے تو بہت ماشاء اللہ زندگی اور انڈسٹری بھی دیکھ لی ہے, کیا یہ واقعی سب سے برا ٹائم ہے ہماری زندگی کا یا پاکستان کی ہسٹری کا, یا یہ بس انشاءاللہ ایسی چیز ہے جو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ایسے ہوتا رہتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں؟ ہاں, اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں زندگی میں, وہ تو خیر ہوتا ہے, مگر اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال سے پہلے کبھی نہیں تھی. جو ہماری ینگ جنریشن اس وقت جتنی زیادہ میں سمجھتی ہوں ڈس اپوائنٹڈ نظر آتی ہے, وہ بہت مایوس نظر آتی ہے, وہ پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو گائیڈ لائن دیں اور انہیں اس سے نکالیں
اس ڈپریشن سے نکالیں, اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکالیں جو اس وقت بہت غلط ہے کہ ان میں یہ چیز ہونا, کیونکہ نوجوان ہی تو ہے جو آگے لے کے چلتا ہے, باقی ہمارے آگے جو انہیں کو سنبھالنا ہے. تو اگر وہی ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے تو آگے کیسے وہ ترقی کر سکیں گے, کیسے بہتری کی طرف جا سکیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو اس وقت اس ڈپریشن سے باہر نکالا جائے. بالکل صحیح ہے. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. انشاءاللہ we'll call you again. Thank you guys for watching. As you can tell میری آواز گئی بھی ہے, لیکن we will see you for the next podcast. Thank you. Thank you.